अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के माबैन कशीदगी उसी तरह बरकरार है। रूस की जो अफवाज हैं पेशकदमी उनकी जारी है और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में किसी हद तक कोई ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि दोनों फ़िरक़ैन के माबैन को मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। इनमें कितनी सदाकत है, मुज़ाकरात किसी न्यूट्रल जगह पर होने की भी बातें हो रही हैं। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रूस के इस इक़दाम के बाद जब से रूस ने यूक्रेन पर बाकायदा तौर पर हमला किया है, मगरबी दुनिया और बिलखसूस अमरीका की जानिब से पाबंदियों का सिलसिला भी रूस के ऊपर जारी सारी है। माशी तौर पर टारगेट किया गया है रशिया को। कई ऐसी कंपनीज़ हैं उनको टारगेट किया गया है, माशी पाबंदियाँ लगाई गई हैं रूसी बैंक्स के ऊपर, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं यूरोप की जानिब से। और ये जो सिलसिला है अमरीका की जानिब से ये बिल्कुल सरहन कहा गया है कि अगर ये मामला नहीं रुकता है तो उसके बाद जो है ये सिलसिला मज़ीद इसके अंदर और शिद्दत आ जाएगी माशी तौर पर पाबंदियों के हवाले से। तवानाई के सेक्टर के हवाले से भी अगर बात की जाए, रूस की एक बड़ी अहमियत का हामिल है, यूरोप ममालिक के अंदर बड़ा असर रसूख है तवानाई के शोबों के हवाले से। यहाँ पर यह बात भी हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में कि अगर माशी पाबंदियाँ रूस के ऊपर इसी तरह बढ़ती रहीं तो यूरोप जो कि ख़रीदार है 35 से 40% गैस की ज़रूरियात ख़ुद रशिया पूरी करता है यूरोप की, तो इस हवाले से भी काफ़ी एक बहरान पैदा हो जाएगा यूरोप के अंदर भी। गैस के हवाले से भी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हम ये देख रहे हैं पहले से ही कि कीमतें जो है वो ऊपर जा चुकी हैं। गंदम की कीमतों में भी जो है वो बहरान आ सकता है और ऊपर जा सकती है। और ऐसे ममालिक जिनमें रूस और यूक्रेन काफ़ी हद तक गंदम भेजते हैं और ज़रूरियात उन ममालिक की पूरी होती है, बिलखसूस अगर बात की जाए तीसरे दर्जे के जो ममालिक हैं तो उनमें क्या सूरत हाल पैदा होगी। ये मामला रूस और यूक्रेन की हद तक नहीं है, ये मामला पूरी दुनिया तक इस जंग के असरात हमें नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और किसकी गलती थी, क्या बेहतर किया जा सकता था, कौन सा राय हल मौजूद है जिसके ऊपर बात की जा सकती थी, डेड लॉक कहाँ से हुआ है, क्यों रूस ने ये इतना एक इंतहाई कदम उठाया, हम इस नुकते के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से मुतल्लिक फेटिव इजलास हो रहा है 21 जनवरी से, हम ये देख रहे हैं कि सेशन जारी है जिसका आखिरी इजलास जो है वो 4 मार्च को होगा, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, पाकिस्तान ने कितने नुकात के ऊपर अमल किया है, काबिल सताइश है पाकिस्तान की कारकर्दगी फेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। मगर फेटिव के हवाले से हमने ये देखा कि पाकिस्तान की एक सहाफ़ी हैं बैरून मुल्क में जिन्होंने, जो कि आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी होंगे, उन्होंने ये खबर पहले ही दी कि ये फ़ैसला कर लिया गया है फेटिव की जानिब से कि पाकिस्तान को मज़ीद 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाएगा। उन्हीं से जानेंगे कि किन नुकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं फेटिव को पाकिस्तान के हवाले से, या किन नुकात के ऊपर पाकिस्तान सही तरह से काम नहीं कर सका है। इन तमाम अमूर के ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है यूनुस खान साहब। यूनुस साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं रूस और यूक्रेन के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बातें कोई ख़बरें गर्दिश कर रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बेलारूस में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है, कोई पेशरफ्त हो सकी है दोनों फ़िरक़ैन के माबैन, रूस और यूक्रेन के माबैन? देखिए, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं ये रात को सामने आई हैं और उसमें ये कहा गया है कि किसी तीसरे मुकाम पर इनकी लीडरान की मुलाकात हो जाए। इनमें अब क्या हकीकत है इस हवाले से हमारे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात की बात की जा रही है जबकि कीव जो इनका दारुल खुलाफा है यूक्रेन का, उसका बिल्कुल गिराव किया गया है। इस टाइम एक जंग जारी है और इन हालात में बेलारूस की बात की जा रही है। हालांकि बेलारूस वो मुल्क है जहां से रशियन अफवाज ने हमला भी किया है और उनकी एयर बेस भी इस्तेमाल की है। तो इस हवाले से जो मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई हतमी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंची। हम वही बात कर रहे हैं जो कि मीडिया में सामने आई हैं और उसमें रात गए ये बातें सामने आई थी कि यूक्रेन और रशिया के लीडरान के दरमियान जो मुज़ाकरात है उस पर दोनों लीडरान मुत्तफ़िक हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें जैसे कि इससे पहले भी आज तीसरा दिन है जंग का, उससे पहले भी मुख्तलिफ चीन की वाक़यात जानिब से होते भी रहे। ये कहा गया है, कोई राबता हुआ है आला सतह के, कि ये कहा गया रूस के ऊपर प्रेशराइज उसको किया गया हो कि मुज़ाकरात ही इस मामले का हल है? देखिए, चाइना की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से तो उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें मीडिया में आ रही है वो हकीकत पे नहीं है और चाइना एक तरह से खामोशी इस सूरत हाल पर इख्तियार किए हुए है।
आज तीसरा दिन है और आलमी बरादरी की तरफ से जो माशी तौर पे पाबंदियां लग रही हैं उस हवाले से रशिया पर भी एक प्रेशर है। और सिर्फ या यूरोप इसको सिर्फ इस हद तक नहीं देख रहा है कि यूक्रेन पर हमला है, क्योंकि कल जो वजीर हारजा रूस है उन्होंने बयान दिया था कि फिनलैंड और स्वीडन भी अगर नेटो के हवाले में जाने की सोचेंगे तो उनके साथ भी हम सियासी तौर पर और फौजी तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब यूरोप के जो यूक्रेन की जो दीगर हमसाया ममालिक है उनमें भी ये खौफ है कि अगर यहाँ पे यूक्रेन में हम कामयाब होते हैं तो क्या इनका अगला टारगेट जॉर्जिया, मोल्दोवा या फिनलैंड या स्वीडन तो नहीं होगा। तो इस हवाले से भी बहुत सी चीमें गोइयाँ हो रही हैं और इस हवाले से भी यूरोपियन ममालिक में काफ़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि उनको कहना है कि अगर यूक्रेन में यहाँ पे इनको नहीं रोका गया तो तो यहाँ पे दूसरे यूरोपियन ममालिक की तरफ भी रुख कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताइएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है कि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन की अस्करी क़यादत को कहा जा रहा है कि हम आपसे तो बात कर लेते हैं मगर सियासी क़यादत से हम बात नहीं करते हैं, और इनका जो आप तख्ता है वो लटने में आप हमारी मदद भी करें और आप इक़्तिदार संभाल लें। देखिए, रशिया ने जब कार्रवाई शुरू की थी उससे पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि जो यूक्रेनियन फौजी हैं वो हथियार डाल लें और अपने अपने इलाकों में चले जाएं, हम उनके साथ जंग नहीं करना चाहता है। एक्चुअली यूक्रेन और बेलारूस ये दो ऐसे हिस्से हैं कि जो कि जी। मशरकी यूरोप का हिस्सा है, अहम हिस्से है। और बेलारूस में जो रूस नवाज हुकूमत कायम है और यूक्रेन में यूरोपियन नवाज हुकूमत कायम है, और रशियन हुकूमत नहीं चाहती कि वो अफराद हुकूमत यहाँ पे करे जो कि रूस के मफादात के खिलाफ काम करते हो। हमें सबसे पहले इसके पस मंज़र में जाना चाहिए कि ये वजूहात क्यों शुरू है, और उनकी बुनियादी वजह ये थी कि रूस ने एक रेड लाइन कायम कर ली थी जिसके मुताबिक उनका कहना था कि कोई भी ऐसे ममालिक जिनकी सरहदें रूस के साथ मिलती वो नेटो का हिस्सा नहीं बन सकती, वो नेटो को कोई फौजी अड्डे नहीं दे सकती या वहाँ पे कोई फौजी मशकें नहीं हो सकती थी। और ये वो रेड लाइन्स थी जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। जबकि यूरोपियन ममालिक का कहना था कि यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है, उनको अपने फैसले करने का खुद इख्तियार होना चाहिए, और इस हवाले से जब मामलात बढ़ते बढ़ते अब जंग तक पहुंच चुके हैं। सही। अच्छा, इस आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे बताइएगा, जब रूस की जानिब से ये कहा गया था कि ये मगरिब जो है वो हमें यकीन दहानी करवा दे कि यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए हमने देखा कि रूसी क़यादत की जानिब से जनवरी में सदर जो बाइडन से भी बात की गई, फिनलैंड से भी बात की गई, रूस से फ्रांस से भी बात की गई, बरतानिया से भी बात की गई। तो तमाम तनाजुर में मगरिब ने, अमेरिका ने क्यों श्योरिटी नहीं दी रूस को कि हम यूक्रेन को शामिल जो है वो नहीं करेंगे, या ओपन डोर पॉलिसी जो है नेटो के हवाले से उसमें चेंजेस या चीज़ें नहीं करेंगे? अगर आप नहीं समझते कि अगर ऐसा कर दिया जाता तो ये नौबत ही ना आती? देखिए, यूरोप का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है और उनको अपने फ़ैसले करने का इख्तियार होगा, और किसी तीसरे मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं कि वो उस मुल्क के हवाले से फ़ैसला साज़ी करे। अगर यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है तो उस हवाले से उनको तशवीश रूस को नहीं होना चाहिए। नेटो कोई रूस के खिलाफ़ कोई ऐसी तंज़ीम नहीं है जो उनके खिलाफ़ इक़दामात करे। ये एक दिफ़ाई तंज़ीम है। यूरोपियन ममालिक के ज़्यादातर ममालिक इसमें शामिल है, और यूक्रेन मशरकी यूरोप का एक अहम हिस्सा है। अगर वो इस तंजीम में आना चाहता है तो उस हवाले से जो रूस की जो तशवीश है वो गलत है। यूरोप इसको इस तनाज़ुर में देखता था। सही, ठीक है। दीगर भी सवालात आपके सामने रखेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी हवाले से मज़ीद सवालात अपने मेहमान के सामने भी रखेंगे और फेटअप के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की सूरत हाल के ऊपर। इसके साथ साथ हम इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरे रूस के हवाले से भी, क्योंकि ये बातें भी की गई कि मुनासिब वक्त नहीं था। अगर आपने सफारतकारी के लिए वक्त का तयन करना बड़ा ज़रूरी होता है, मुलतवी कर देना चाहिए था ये दौरा और किसी मुनासिब वक्त में कर लेना चाहिए था। इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करें। पेरिस से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया हुआ है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार यूनुस खान साहब ने। यूनुस साहब, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि यूक्रेन से मुतल्लिक जो मगरबी
ممالک کا نقطہ نظر ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے، اگر نیٹو اتحاد میں اس کو شامل کر بھی لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ سوویت یونین کا کردار تو اب تو ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی روس اور امریکہ سے متعلق یا امریکہ کی روس سے متعلق جو پالیسی رہی ہے وہ بھی کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ تو جب سرحدوں میں جس کو روس اپنا دشمن سمجھتا ہے یا امریکہ روس کے حوالے سے جو نقطہ نظر رکھتا ہے، جب وہ اتحاد کی صورت میں آپ کی سرحدوں میں آ کر بیٹھ جائے گا تو یقینی طور پر روس کو بھی تحفظات تو ہوں گے۔ جی بالکل، یہ تمام ممالک کے اپنے اپنے تحفظات تھے، اور اس مسئلے کے اوپر کوئی بھی قوت اپنے مفادات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، اور یہی وجہ بنی ہے کہ اب نوبت جنگ تک آ گئی ہے۔ اس میں رشیا اور یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، طویل مذاکرات ہوئے، یورپین لیڈران نے بھی ان سے بات کی اور ان کے تحفظات کی دور کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، لیکن رشیا اس حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ اور رشیا کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایک ریڈ لائن جو میں نے بنائی ہے، اور اگر اس کو آپ اس پہ آپ اس کے حوالے سے خلاف ورزی ہوتی ہے تو میں سیاسی اور فوجی اقدامات ضرور کروں گا، اور وہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے نتائج میں آج یوکرین میں جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں معاشی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے جو ہے گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، اور پوری یورپ میں اس حوالے سے اس وقت بالکل۔ ایک اچھا، ہنگامی اس صورتحال تمام ہے۔ تناظر میں آپ یوکرینی صدر کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یوکرین کا جو موجودہ صدر ہے وہ یورپین نواز تھا، اور انہوں نے یورپین ممالک کے حوالے سے جو ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی اس حوالے سے وہ مطمئن تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس قسم کے اقدامات کر لی جائیں گے، اور اس اقدامات کے بعد پھر یہ صورتحال بن جائے گی۔ تو میرے خیال میں اس تمام تناظر میں تمام فریقین کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ذمہ دار تھے، لیکن سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ رشیا پر آتی ہے، کہ انہوں نے ایک خود مختار ملک کے اوپر جو ہے اپنے مفادات کے حوالے سے پھر انہوں نے جنگ مسلط کی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں بھی جو ہے اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، روس کے حوالے سے جو مغربی ممالک کے جو اقدامات ہیں پابندیوں کی صورت میں، معاشی پابندیوں کی صورت میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک لمبے عرصے تک چلیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو مغربی ممالک بھی جانتے ہیں کہ روس کا معاملہ ایران جیسا نہیں ہے۔ جی بالکل، روس ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے اس میں جو اقدامات لی گئے ہیں وہ انتہائی سخت اقدامات ہیں معاشی طور پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اب یورپ نے کل 5 قسم کے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور ان کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں، 5 قسم کی، جس میں بینکنگ سیکٹر میں بھی، بلکہ یہاں تک کہ ان کے سفارتکاروں کو ویزے تک جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ بعض یورپ نے ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے، جبکہ امریکہ اور کینیڈا نے بھی اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو معاشی طور پر تو یہ رشیا کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور اگر یہ پابندیاں لمبے عرصے تک رہے گی تو رشیا ایک معاشی طور پر اس سے کمزور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یورپین اور امریکن ممالک معاشی طور پر ان کو کمزور کرنے کے حوالے سے مختلف لیکن اس کے اثرات تو خود یورپ میں بھی آئیں گے، کیونکہ گیس ایک بڑی تعداد میں یورپ روس سے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، قطر سے اس حوالے سے بات کی گئی ہے، قطر نے بھی روس کا متبادل بننے سے انکار کر دیا ہے، تو یورپ بھی تو ایک متاثر ہوگا ان تمام معاشی پابندیوں کے تناظر میں۔ دیکھیں، یورپ بہت کم متاثر ہوگا جتنا رشیا متاثر ہوگا۔ ہم لوگ مثال گیس کا دیتے ہیں، 40 سے 45% جو گیس ہے وہ یورپ میں وہ رشیا سے آتی ہے، لیکن پچھلے 2-3 مہینے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ متبادل توانائی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ وہاں پہ مختلف ممالک، ناروے یہاں پہ جو ہے وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ وہ گیس یورپ کو دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہالینڈ اور آئرلینڈ ایسے ممالک ہیں کہ جن سے گیس نکلتی ہے، دوسرے ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ توانائی کے شعبوں میں یہ ایٹامک انرجی اور دوسری ونڈ جو ہوا کے حوالے سے جو توانائی اس کے اوپر جا رہے ہیں۔
ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ ان سے گیس لے رہا ہے، لیکن یورپ جو گیس خرید رہا ہے وہ جو پیسے رشیا کی طرف جاتے ہیں اس سے ان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا انحصار ہے، تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رشیا بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائے گا، وزیراعظم پاکستان کے دورہ روس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو دو رائے موجود ہیں کہ سفارتکاری کے لیے مناسب وقت ہونا چاہیے تھا، آپ کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا یہ دورہ اور کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود وہاں مغربی ممالک میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، یا پاکستان کے اس دورے سے متعلق کیا رائے ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی؟ دیکھیں، ہم یہاں پہ جب یورپین صحافیوں سے ملتے ہیں اور ان کی جو ہم آپ کو رائے بتائیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک غلط ٹائم پہ ایک غلط ملک کا دورہ کیا گیا ہے اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اب موجودہ صورتحال میں یورپ ایک بہت بڑی طاقت ہے، نیٹو میں بھی یہ موجود ہے، اقوام متحدہ میں بھی ان کا اپنا ایک کردار ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی ان کا ایک کردار ہے، اور وہ رشیا کو اپنا ایک مخالف، اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایک دورہ ہوتا ہے تو اس سے ایک بہت غلط جو میسج ہے وہ جاتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ان دنوں میں یا گزشتہ افغانستان والے معاملے کے اوپر نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں۔ کوئی آئیڈیل تعلقات تو ہے نہیں ہے، امریکہ کے بھارت کے ساتھ ایک آئیڈیل تعلقات ہیں، تو اس صورت میں اگر پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی اگر رکھتا ہے، وہ اپنے دورے جو ہے شیڈول کے مطابق کرتا ہے، جو کہ دورہ اس سے تمام تنازع سے پہلے کا طے شدہ تھا، یوکرین کو وہ آزاد ملک تصور کرتا ہے، اس کی خود مختاری کے اوپر حملے کو رشیا کو کنڈیم کرتا ہے، تو پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی ہے، وہ ایک آزاد ملک ہے، وہ اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دے سکتا ہے، اس کے اوپر تحفظات کس چیز کے؟ دیکھیں، جب دورے کے بعد تو شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں بھی کی تھی اور ایک وضاحتیں اس حوالے سے وہ دیتے رہے، لیکن یورپین اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی محتاط ہے، اور اگر آپ امریکن وزیر خارجہ کا بیان دیکھ لیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں نظر رکھا ہوا ہے پاکستان کے دورے کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے ممالک جو ہوتے ہیں وہ ملکی مفاد میں خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں خارجہ پالیسی جو ہے اس حوالے سے اتنی تحقیق نہیں کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں ہماری بات بھی نہیں سنی جاتی ہے۔ تو خارجہ پالیسی کی حوالے سے ہمیں لوبنگ کرنی چاہیے، سفارتکاری کے حوالے سے ہمیں مزید بہتر کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں ہماری بات سنیں۔ موجودہ دور میں تو ہم سفارتکاری کے حوالے سے دنیا میں کہیں پر بھی ہماری بات سنی نہیں جا رہی۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، مگر میں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو اس حوالے سے فیٹف کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے خبر بھی جو ہے وہ اس کو بریک کیا کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں آئندہ 4 ماہ کے لیے مزید رہ سکتا ہے، تو کیا ابھی جو سیشن چل رہے ہیں ان میں کیا کس حوالے سے پاکستان کے نکات کے اوپر بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان نے کتنے نکات کے اوپر عمل کیا ہے، کتنوں پر نہیں کیا ہے، کتنوں پر تحفظات ہیں فیٹف کو، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ پیرس میں ہے، اور یہاں پہ یہ اجلاس 21 تاریخ سے شروع ہوا جو کہ 4 مارچ کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا یہ غلط خبریں دے رہے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا ہے، جب ہم نے اپنے ذرائع سے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں گیا لیکن گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ جہاں تک آپ نکات کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو 2 طرح کی جو ہے نکات پہ عمل کرنے کا کہا گیا، ایک فاٹف کے حوالے سے، ایک ایشیا پیسیفک گروپ APG کی حوالے سے بھی نکات دی گئے۔ پاکستان نے زیادہ تر جو نکات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال بنی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین بنائے ہیں، پارلیمنٹ سے مختلف بل پاس کروائے ہیں جس کے حوالے سے فاٹف نے ان کو بتایا تھا، لیکن فاٹف کا جو اس ٹائم اعتراض ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے قوانین تو بنائے ہیں لیکن ان قوانین پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دہشت گرد جن کے بارے میں اقوام متحدہ نے مختلف تنظیموں اور دہشت گرد افراد کے حوالے سے لسٹ دی تھی، جو 1373 افراد ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فاٹف میں پاکستانی جو جوڈیشلی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، اور پاکستان پولیس کی تفتیش کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے کہ وہ اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے۔
لیکن آپ کو یہاں پر یہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ رائے بھی تو موجود ہے، پاکستانی قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ فیٹف کا اس تناظر میں کوئی دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے؟ پہلے 26 نکات کیے گئے، ان کے اوپر عمل کیا گیا، پھر ایک نکات کا اضافہ کر دیا گیا، پھر ضمناً اور بڑھا دیے گئے، یعنی 36 مجموعی طور پر نکات کیے گئے، جس میں سے شاید غالباً آپ بہتر بتا سکتے ہیں 30 کا کہا جا رہا ہے کہ عمل کر لیا گیا ہے۔ تو اگر 36 پوائنٹ ہیں، 30 کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے، تو پاکستان کو تو گرے لسٹ سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دیگر ایسے ممالک ہیں جہاں پر جرائم کی، منی لانڈرنگ کی یا ٹیرر فائنینسنگ کی بڑی مثالیں موجود ہیں، خود بھارت کے اندر ہے۔ تو پھر یہاں پر لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ ناانصافی بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، دنیا کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں جیسے اقوام متحدہ ہو گیا، یورپین پارلیمنٹ ہو گیا، یا یہ فاٹف کا جو ادارہ ہے، اس پہ جو بین الاقوامی قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، اپنے اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور ان کے مفادات ہوتی ہیں، جو فیصلے بھی ہوتے ہیں وہ ان کے مفادات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہم سب سے کمزوری دیکھ رہے ہیں، ہم نے لوبنگ نہیں کی، ہم نے یورپین یونین کو انگیج نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمیں انڈیا تو مخالفت کر رہا ہے، لیکن انڈیا کے بعد اگر ہمیں سب سے زیادہ مخالفت ہو رہی ہے تو وہ یورپین ممالک، خاص کر فرانس ہے۔ فرانس میں 2020 کے بعد سے یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی سفیر نہیں لگایا گیا ہے۔ یہاں پہ اس وقت فرانس پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہے کم ترین سطح پر ہے۔ یورپ کے حوالے سے اگر ہم اوورآل بات کریں تو کوئی بھی اعلیٰ سطح کا وفد یورپ کا پچھلے سالوں میں نہیں آیا۔ ہم نے یورپ کو انگیج نہیں کیا ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم سفارتکاری کرتے، لوبنگ کرتے، تو شاید نتائج میں بہتری ہو سکتی تھی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سے ممالک ہے جس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہماری صورتحال ان سے بہتر ہے، لیکن چونکہ ان کے مفادات بڑے ممالک کے ساتھ ہے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ یعنی پھر یہ تاثر کو تو تقویت ملتی ہے کہ یعنی یہاں پر کارکردگی تو نہیں دیکھی جا رہی ہے، چونکہ اگر آپ کے ان یورپ ممالک کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے بہتر ہوں، یا آپ کے جو ملک ہے وہ معاشی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، یا بڑی مارکیٹ آپ دیتے ہیں یورپ کو، تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی جرائم کریں، جیسا کہ بھارت بھی کرتا ہوا آ رہا ہے، پاکستان نشاندہی بھی کرتا ہوا آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ہماری بات بھی نہیں سنیں گے، ہمارے مخالف کیمپ کے لوگوں سے جا کے ملیں گے بھی، تو ہم آپ کو فیٹف کی تلوار کے نیچے رکھیں گے۔ جی بالکل، اگر ہم سفارتکاری نہیں کر سکتے تو پھر وہ قوتیں جو ہماری دوست نہیں ہیں وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اس میں ہم صرف ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں بڑی حد تک ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ اگر ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ بین الاقوامی جو سیاست ہوتی ہے اس میں دل نہیں ہوتا، اس میں مفادات ہوتے ہیں، اور اس میں یہی بات ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کمزوریوں پر ہمیں قابو پانا چاہیے جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس طرح ہم فاٹف میں بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ مختلف بین الاقوامی فورم پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو فاٹف کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے اس پہ کتنا عمل درآمد کیا، آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کتنے سزائیں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے پاکستانی حکام کو پاس اس باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ لیکن آپ ذاتی طور پر نہیں سمجھتے، جس طرح کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری جو ہے اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آئی جیسا کہ نظر آنی چاہیے تھی، تو پاکستان کا جو حالیہ دورہ وزیراعظم پاکستان کا روس کا رہا ہے، روس ایک اہم کردار بھی رکھتا ہے تمام عالمی طاقتوں میں، تو وہاں پر روس بھی ہو، چائنا بھی ہو، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ان دو ممالک کی جانب سے کوئی نہ کوئی مارجن مل سکتا ہے فیٹف میں؟ دیکھیں، چائنا جو ہے فاٹف میں ہمارے 3 ایسے دوست ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہے، ایک چائنا ہے، ترکی اور ملیشیا، اور یہ تینوں ممالک نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مدد کی ہے، لیکن روس نے کبھی بھی فاٹف میں ہماری مدد نہیں کی ہے۔ روس کے جو مفادات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بہت کلوز الائی ہیں ان کے، تو اس حوالے سے ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا، آپ دورے کی بات کر رہے ہیں، روس کے دورے کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے یورپین ممالک ہمارے سے مزید ان کے فاصلے بڑھ چکے ہیں، تو ہمیں یورپ کو انگیج کرنا چاہیے۔ یورپ اس ٹائم ہماری جو برآمدات ہے سب سے زیادہ ہے، جی ایس پلس کا ہمیں جو درجہ دیا گیا ہے اس ٹائم یورپ، یہ منڈی ہماری سب سے بڑی منڈی ہے، ہمارے معاشی مفادات بھی یورپ سے وابستہ ہے۔ یورپ ٹھیک ہے یونس صاحب، مزید بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سینئر صحافی جگہ پیرس سے ہمارے ساتھ موجود ہے یونس خان صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔